یہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں 10 اپریل سے لے کے 21 مارچ 2023 تک، اس کو ہم نے ڈاکیومنٹ کیا ہے اور اس کو ہم نے کیا کہتے 3 حصوں میں سیکشنز میں کیا ہے۔ پہلے سب سے سیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی اور ایلائز کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اور ہم نے شروع کیا زمان پاک کی سیج سے۔ اس کے بعد پولیٹیکل اپوننٹس کے ساتھ کیا اس حکومت نے کیا ہے، اسیسینیشن اٹیمپٹ جو ہوئی تھی خان صاحب کی لائف پہ، پھر جو کربس پلیس ہوئے ہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پہ، اور جو شام ایف آئی آرز اور کیسز ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے خلاف۔ یہ ایک سیکشن ہے، سیکشن 1۔ پھر دوسرا سیکشن ہے فریڈم آف ایکسپریشن پہ، جو اس حکومت نے ان 11 مہینوں میں اٹیک کیا ہے۔ اس میں انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کے خلاف کیا کیا ہوا، اس میں کربس کیسے پلیس ہوئے، پیمرا کا ہم روز دیکھتے ہیں ایک نیا نوٹیفیکیشن آ جاتے ہیں، اور پولیٹیکل اپوننٹس کو میڈیا کے تھرو کیسے اٹیک کیا گیا، یعنی کہ میڈیا کو کیسے استعمال کیا گیا، وہ سیکنڈ سیکشن ہے۔ اور تیسرا سیکشن ہے وائلیشن آف ڈگنیٹی اینڈ پریویسی آف پولیٹیکل اپوننٹس۔ ان ادر ورڈز یہ آڈیو لیکس جو ہیں، ویڈیو لیکس، اور خاص طور پہ جو سوال اٹھتا ہے کہ پرائم منسٹر کی فون لائن کیسے ٹیپ ہو رہی ہے، کس نے اجازت دی، وائر ٹیپس کس طرح ہوئی، تو یہ سارا ان 3 سیکشنز میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا کہتے پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے آپ کی آسانی کے لیے سارے آرٹیکلز لکھے ہیں جو ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس کو۔ اور آپ کے لیے کئی چیزیں تو ہمیں پتہ ہے، لیکن ایک چیز میں فار انسٹنس پوائنٹ آؤٹ کروں جو ہمارے لوگوں کے خلاف یوز ہو رہا ہے، آرٹیکل 13، کہ آپ ڈبل پنشمنٹ اور سیلف انکریمنیشن نہیں کر سکتے۔ جس طریقے سے یہ ایک کیس کو ہر جگہ رجسٹر کر رہے ہیں، تو ہم نے یہ سارے علیحدہ علیحدہ کر کے کانسٹیٹیوشن کے جو آرٹیکلز ہیں فنڈامنٹل رائٹس کے، ان کو بتایا ہے کیا ان میں انکلوڈڈ ہے، تاکہ آسانی ہو آپ کو سمجھنے کے لیے کس طرح فنڈامنٹل رائٹس کی اس امپورٹنٹ حکومت نے اٹیکس کیے ہیں۔ اور فائنلی ہم نے نیکسچر بی میں 7 جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کنونشنز ہیں جو پاکستان جس کا حصہ ہے، پارٹی ہے، وہ ہم نے مینشن کیے ہیں، اور 2 خاص طور پہ ادھر امپورٹنٹ ہے۔ ایک آئی سی سی پی آر جو انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ہے، اور ایک جو کنونشن اگینسٹ ٹارچر ہے۔ یہ 2010 میں پاکستان کی حکومت نے ریٹیفائی کیا تھا، یعنی کہ ہم نے قبول کیے تھے یہ دونوں کنونشنز جون 2010 میں۔ اور اس کے بعد سے اس کی جو وائلیشنز ہو رہی ہیں، خاص طور پہ جو کسٹوڈیل ٹارچر ہو رہا ہے، جو انفورس ڈسپیئرنس، سوشل میڈیا کے آج کل ہر روز لوگ ہمارے غائب ہو رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں قانون ہم نے اس میں مینشن کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے نیکسچرز ڈالے ہیں جس پہ سارا ایویڈنس ہے، فوٹوگرافک، سوشل میڈیا کا، ٹویٹس کا، ایف آئی آر، سارا کچھ ڈالا ہوا ہے ایز انیکسز اور انیکسچرز۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اینڈ نوٹس بھی ڈالے ہیں، تو جو ہم کلیم کر رہے ہیں ان کے ریفرنسز بھی دیے ہیں، کہ ہوائی فائر نہیں کر رہے، ہم فیکچول انفارمیشن اس پوری اس میں دے رہے ہیں۔ اور ہم نے یہ کچھ ڈیلے کیا تھا کہ کمپائل کر لیں جو لاہور میں سیج ہوئی زمان پاک کی، اس کے بعد ہم نے یہ پرنٹ کروا لیا، لیکن آپ دیکھیں گے ہر روز every day there is a fundamental rights violation. These days now attack is on social media people. ان کے گھروں میں توڑ پھوڑ کر کے جایا جاتا ہے۔ اظہر مشوانی غائب ہے، 5 دن ہو گئے، ہمیں نہیں پتا کدھر ہے، کس نے اٹھایا ہے، پولیس کہتی ہے ان کو نہیں پتا۔ تو یہ کون نامعلوم افراد ہیں جو یہ انفورس ڈس اپیئرنس کر رہے ہیں؟ ان کا کیس ہم نے ورکنگ گروپ آن انفورسڈ اینڈ انوالنٹری ڈس اپیئرنس جو یو این کا ہے، ادھر بھی 4 دن پہلے بھیجا ہے، اور کیسز ہر روز ہوتے جا رہے ہیں۔ اور کل آپ نے دیکھا بڑے واضح طور پہ ویڈیو سکرینز پہ کہ جو نامعلوم افراد ہیں وہ اوپنلی لوگوں کو اٹھا رہے ہیں جنہوں نے کچھ کیا نہیں، کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا فوٹوگرافر خان صاحب کا نعمان، وہ کھڑا ہوا تھا گاڑی کے ساتھ خان صاحب کی، اس کو ایویں اٹھا کے کھینچ کے تشدد کر کے وین میں ڈالا ہے۔ اور یہ پولیس والے نہیں تھے، یہ they were in civilian clothes، یہ نامعلوم افراد ہیں۔ تو نامعلوم افراد کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟
क्यों ये तशद्दुद करना चाह रहे हैं। इस वास्ते दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, और हमने ये अंग्रेजी में इस वास्ते छापा है बिकॉज वी वांट टू रीच आउट टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑल्सो, जो कि बड़ा ह्यूमन राइट्स टॉर्चर के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और कहते हैं हम टॉर्चर के खिलाफ है, जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंस कहते हैं उनके खिलाफ है। तो उनको ये रिकॉर्ड जाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की लीगल कमिटमेंट्स हैं, बैनुल अक़वामी कमिटमेंट्स हैं जो हमने साइन किए और जो कि जिसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं आजकल। इस वास्ते ये अब शुरुआत है, इसके बाद हम सप्लीमेंट्री भी निकालेंगे क्योंकि इतना तशद्दुद 21 मार्च के बाद हो रहा है कि मुझे तो लगता है एक हफ्ते में एक और इसी तरह का डॉक्यूमेंट हम निकाल सकेंगे। अब फवाद सब अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, 23 मार्च को, यही हमारे 2023 को 2 लोग एबडक्ट हुए लाहौर से। एक थे अज़हर मशवानी और एक थे शाहिद हुसैन। शाहिद हुसैन साहब जो हैं उनको कल रिहा कर दिया गया है क्योंकि वो ब्रिटिश नेशनल थे। अज़हर मशवानी जो है वो चूँकि चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड है, पाकिस्तानी है, इसलिए उसका कोई अता पता नहीं। हसन नियाज़ी जो है वो पाकिस्तान में आ गया, अहमकाना बात की उसने, बैरिस्टर था, बाहर रह जाता, ब्रिटिश नेशनलिटी ले लेता, कैनेडियन ले लेता, तो पाकिस्तान की रियासत भी उसकी इज्जत करती। आप मुझे बताइए ये किस कदर तकलीफ दे बात है कि हमारा मुल्क, हमारी हुकूमत, ममलिकत पाकिस्तान अपने शहरियों को किस तरह से ट्रीट कर रही है। एक ब्रिटिश सिटीजन जो है उसको अगवा किया गया, उसको माफ़ी मांगी गई कि हमें पता नहीं था आप ब्रिटिश सिटीजन है। और दूसरी तरफ आप ये क्या, हम जो पाकिस्तानी जो यहाँ पे रह रहे हैं, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, हमारे कोई हकूक़ ही नहीं है। और मैं ये साहिब इक़्तिदार से पूछना चाहता हूँ, आप क्या मुल्क बना रहे हैं हमें। आप ब्रिटिश नेशनल जो थे, आपने उन्हें, और बिल्कुल दुरुस्त किया आपने कि आपने माफ़ी मांग के उनको रिहा किया। आज 5 दिन हो गए, अज़हर मशवानी का पता नहीं है। जो 2 जर्नलिस्ट जिन्होंने ये क्लेम किया कि वो अंडर अरेस्ट है और ये बयान दे रहा है, वो बयान दे रहा है, ग्रीन टाउन थाने ने उन दोनों जर्नलिस्टों को बुला के नहीं पूछा कि भाई आप तो कह रहे हैं अंडर अरेस्ट है, हुकूमत जो है वो कह रही है कि वहाँ पे उसे पता ही नहीं है, आप बयान दें आके, बताएं कि वो है किधर। कोई तफ्तीश नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लोगों को, हसन नियाज़ी को गिरफ्तार किया गया, 11 बजे का वकूआ डाला गया, 11:45 तक वो टेररिज्म कोर्ट में अपनी ज़मानत करवा रहा था, जज के सामने था। कोई हमारे जजों को पता नहीं है कि क्या कोई हकूक़ होते हैं जिनके लिए हम उन्हें तनख्वाह देते हैं। द होल इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी बनाया गया है कि ये लोगों के हकूक़ की हिफाजत करेगा। एक बच्चे को, कल 10 साल के बच्चे को उठा के जुडिशल रिमांड कर दिया है मैजिस्ट्रेट ने। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद का, आज उन्होंने इसका नोटिस लिया है और उन्होंने कहा है कि मुझे मटेरियल दें, जो भी हम उनको मटेरियल जो है वो इस्लामाबाद चीफ जस्टिस साहब को दे रहे हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ 29 पर्चे किए गए, 15 पर्चे एक दिन में किए गए। जो ये कल कह रहा था ना खुर्शीद शाह के बल्क में जनाब उनको ज़मानतें मिल रही हैं, इस तरह की बल्क में पर्चे ही कभी नहीं हुए थे। 143 केस इमरान खान और सीनियर लीडरशिप के ऊपर जो है वो किए गए हैं। और ये सारी डिटेल है जो इमरान खान साहब के ऊपर, ये पूरे देखिए, ये भी एक किताब है। खान साहब के ऊपर सिर्फ केसेस के टाइटल जो हैं वही एक किताब है। इसके साथ हमने 21 मार्च तक जो लिस्ट है, ये 1060 आदमी है जो अंडर अरेस्ट था, उसकी हमने लिस्ट जो है वो दे दी है। और अब जो है वो ये 1100 आदमी मज़ीद अरेस्ट है, उनकी लिस्ट हम जो है वो अभी दे रहे हैं। अच्छा जी, ये जो सारा काम हो रहा है इसका 90% जो है वो ये हो रहा है पंजाब में और इस्लामाबाद में। लिहाजा इंशाअल्लाह ताला हम एक पूरी मूवमेंट चला रहे हैं जिसमें, जैसा डॉक्टर मज़ारी ने आपको बताया, हम रीच आउट कर रहे हैं इंटरनेशनल इदारों को, डिप्लोमेटिक कोर को। ये सारी रिपोर्ट जो है वो हमने भिजवा दी है। और हम, ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि इस वक्त जो दुनिया के पावरफुल हलके हैं
وہ پاکستان کے اوپر ان کی توجہ آ گئی ہے، اور روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کانگریس مین ہیں، ایم پیز ہیں، جو دنیا میں کنسرن ہیں ان معاملات کو لے کے، ہیومینٹی کو لے کے، وہ اس کے اوپر بات کرنا اب شروع ہو گئے ہیں، اور اگلے 10 دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پریشر جو ہے یہ بڑھے گا۔ ہم یہ جو پنجاب کی اس وقت کرمنل کیبنٹ ہے، محسن نقوی اور اس کے ساتھ جو کابینہ میں وزیر بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم پوری اس کے اوپر، ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے ایک موومنٹ شروع کی ہے کہ ان کے ویزاز کینسل کیے جائیں اور انہیں پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کیا جائے ویسٹرن ممالک میں جانے کے لیے، اور انشاءاللہ انہیں امریکہ میں، یو کے میں، یورپی یونین میں، یہ جو اس وقت پنجاب کی کابینہ ہے، ہمارا جو آئی جی اسلام آباد ہے، آئی جی لاہور پنجاب ہے، اور اس کے ساتھ جو کنسرنڈ آفیسرز ہیں، ہم ان کے خلاف کیسز کرنے جا رہے ہیں انٹرنیشنلی، اور انشاءاللہ ہم ان کو پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کروائیں گے، جس طرح نریندر مودی کو گجرات رائٹس کے بعد امریکہ نے پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کر دیا تھا، اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہیں یا پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر ہوں گے، ان کے انٹرنیشنل ویزے منسوخ ہوں گے، اور یہ انشاءاللہ باہر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے جس طرح کی حرکتیں انہوں نے کی ہیں۔ 10 سال کا بچہ اسلام آباد میں لوگ عامر مغل کے گھر داخل ہوئے، عامر مغل نہیں ملا، اس کے 10 سال کے، 13 سال کے، 15 سال کے بچے جو ہیں 3 اٹھا کے لے گئے۔ ایک اور ورکر کے گھر داخل ہوئے ہیں، وہ موجود نہیں تھا، اس کا 80 سال کا والد اٹھا کے لے گئے۔ اس طرح تو دیکھیں انسانیت ہی کو ختم ہو گئی ہے، جس طریقے سے تشدد کیا جا رہا ہے۔ حسان نیازی کے اوپر پورا پاکستان اس کو گھما دیا ہے، اب کہہ رہے ہیں ایک پرچہ پشاور میں بھی کر دیا۔ یہ کس طرح سے یہ ملک کو آپ نے مذاق ایک بنا دیا ہے، اس طرح سے ملک جو ہیں وہ نہیں چل سکتے، جبر کے اوپر، ظلم کے اوپر ریاستیں قائم نہیں ہو سکتی۔ عمران خان کے اوپر آپ نے 143 پرچے کر دیے ہیں، پی ٹی آئی اور عمران خان کے اوپر۔ ہم لوگ روز صبح اٹھتے ہیں، پتہ لگتا ہے جی 2 نئے پرچے ہو گئے ہیں۔ اس طرح سے جو معاملات چل رہے ہیں، پاکستان کو یہ دوبارہ فیٹ آف میں شامل کروائیں گے جو ان کی حرکتیں ہیں۔ یہ پاکستان کو ہیومن رائٹس انڈیکس میں ہمارا جو اسپیشل سٹیٹس ہے یورپ کے ساتھ وہ ختم اپنا یہ کروائیں گے، اور ہمیں ایک نئی مصیبتوں میں ڈالنے کا ان کا پورا ارادہ ہے، کیونکہ ان کو کچھ پتہ نہیں۔ اب سوشل میڈیا کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہے، 90 لاکھ پاکستانی اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ہے، 90 لاکھ پاکستانی باہر ہے، اور کروڑوں لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے۔ آپ نے ہمارے لوگ 5 دن سے ہم اظہر مشوانی کو پکڑا ہوا ہے، اس کے بعد اس وقت کم از کم 100-150 بندہ آپ نے جو ہے ویسے حراست میں لے لیا۔ کیا فرق پڑا ہے ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر؟ سمجھ ہی نہیں ہے آپ کو کہ سوشل میڈیا کیسے کام کرتا ہے۔ آپ جو اس حکومت کو سوشل میڈیا کے اوپر کنڈیم نہیں کرتے، ان کو دیکھا ہی نہیں جاتا۔ تو اس لیے آپ پہلے سمجھنے کی کوشش کریں، پاکستان کے ایشوز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پاکستان بینک کرپٹ ہونے جا رہا ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیسے سنبھالنا ہے۔ آئی ایم ایف سے مسائل بڑھ رہے ہیں، ہیومن رائٹس کا اس میں مزید آ جائے گا، پاکستان کے اوپر سینکشنز آ جائیں گی۔ ہوش سے کام لیں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ذمہ دار ہیں، یہ جو ہمیں تو میسیج دے دیتے ہیں نا، آپ کو تو پتہ ہی ہے ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہمیں تو فلانا پیچھے سے کہہ رہے ہیں، پیچھے والوں کو ہمیں نہیں پتہ، ہم نے آپ کو جو ہے نا وہ پہنچا کے آنا ہے انشاءاللہ قانون کے مطابق جہاں تک ہم پہنچا سکتے ہیں۔ ایک بات اور میں کروں کہ یہ جو فواد نے بڑی ضروری بات کی، اپریل میں، اینڈ آف اپریل میں جی ایس پی پلس کی نیگوسیشنز ہونی ہے پھر سے۔ جی ایس پی پلس جو ای یو کے ساتھ ہے ہمارا معاہدہ، اس میں کنڈیشنلٹی ہے یہ 7 کنونشنز جو میں نے بتائی ہیں، ہیومن رائٹس کنونشنز کی امپلیمنٹیشن۔ جس طریقے سے یہ حکومت جاری ہے اور ان کے ہینڈلرز جا رہے ہیں نامعلوم افراد، تو جی ایس پی پلس مجھے تو نہیں لگتا کہ ایکسٹینڈ ہوگا، بٹ ان حکومت کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں بتاؤں کہ اگر کوئی تنقید کرتا ہے کسی ادارے پہ تو آپ اس کا جواب دیں تنقید کا، یہ تو نہیں کہ لوگوں کے گھروں میں گھسیں وداؤٹ وارنٹ، نہ آپ خواتین پولیس بھی نہیں لے کے جاتے، بچے ہوتے ہیں، بیوی ہوتی ہیں، بوڑھی مائیں ہوتی ہیں ان گھروں میں، اور آپ توڑ پھوڑ کر کے جو مرضی اٹھائیں۔ مطلب ریاست کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں۔ ریاست اور قوم کے درمیان جو فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، یاد رکھیں کوئی ریاست سٹرونگ نہیں ہوتی جب تک قوم اس کے پیچھے نہ کھڑی ہو، اور جس طریقے سے یہ حرکتیں کر رہے ہیں، قوم علیحدہ ہو رہی ہے، ریاست علیحدہ اکیلی کھڑی رہے گی۔ خدا کے واسطے ہوش میں آئے اور پاکستان کو ڈوبنے مت دیں جس طریقے سے اس وقت آپ ڈبا رہے ہیں۔ جی میم، انٹرنیشنل
पाकिस्तान में ये जुल्म हुआ ही नहीं पहले कभी इस तरह का, सिर्फ जनरल ज़ियाउल हक के शुरू दौर में हुआ था जब पीपल्स पार्टी का। उसके बाद जो पाकिस्तान में अब हो रहा है इस तरह तो कभी हुआ ही नहीं है। प्रेसिडेंट मैंने आपको बताया है कि नरेंद्र मोदी को पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर दिया गया था गुजरात रॉयट्स के बाद। और इंशाल्लाह ये जो पार्लियामेंट्स हैं, देखिए इस वक्त पाकिस्तान की जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है ना, वो है असल हमारा बैकबोन। ये जो सारे आप कांग्रेसमैनों के देख रहे हैं स्टेटमेंट्स रोज़ाना आ रहे हैं, इसमें हमारी कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये उनका लोकल वोटर है जो उनको कह रहा है पाकिस्तान में ये हो रहा है। और आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला ये रेजोल्यूशंस आएंगी बरतानिया में भी, यूरोपीय यूनियन में भी और अमेरिका में भी, जिसमें कहा जाएगा कि इनके वीज़े विड्रॉ किए जाए। जी ऑन आपने ये फरमाया है कि वज़ीर-ए-आज़म भी यहाँ पे फ़ोन किए होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है, उन्होंने कहा कि मेरे फ़ोन एजेंसियाँ टेप करती है, मुझे पता है और इसमें कोई इशू नहीं है, उन्हें टेप करना चाहिए। फेयर ट्रायल एक्ट आपने कहा 10 दिन बाद प्रेशर आएगा, कौन सी कोई ताकत है जो आपको ये यकीन दिला रही है कि 10 दिन बाद हम पाकिस्तान पे प्रेशर डालेंगे? और हमने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इतना एक्टिव कश्मीर के मामले में उस दौर में नहीं देखा, इतनी ह्यूमन राइट्स की वहाँ पे वायलेशन इस तरह के सोच कर वहाँ पे नहीं थे इंडिया के खिलाफ। अच्छा, पहली बात तो यह कि मेरा ख्याल है आप उस वक्त सहाफ़त नहीं कर रहे थे जब हम कश्मीर का मसला उठा रहे थे। अगर हमने कश्मीर के ऊपर अगर इस मुल्क में कोई किसी ने काम किया है तो वो किया ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत में है। और आपको अक़वाम मुत्तहिदा 2 OIC मीटिंग्स हुई हैं, स्पेशल मीटिंग हुई कश्मीर के ऊपर यहाँ पे, आप मेरा ख्याल उस वक्त नहीं थे। डॉसियर भी प्रेजेंट किया है हमारे फॉरेन ऑफिसर शाह महमूद जब फॉरेन, और डॉसियर भी हमने दिया है, 2 डॉसियर्स प्रिपेयर हुए। सबसे बड़ा आई डोंट नो आपने कैसे मिस किए। नहीं, वो ये उस वक्त नया होगा। जी, थैंक यू।